السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تم میرے نکاح میں ہو، مائی یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کے لیے خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ ریٹن بائی منتہا چوہان، بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور چائلڈہڈ بیسڈ ناول ہے لسنرز۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 12 کی جانب۔ ڈی جے فیاض اور جمیلہ خاتون کو منا ہی لیا۔ شہیر نے کل کی ٹکٹس بک کروائی تھی، اور اپنی اور ڈی جے کی، لیکن اب فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کل کی فلائٹ سے شہیر کے ساتھ انابیہ جائے گی۔ ڈی جے نے ابھی جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنی اولاد سے ناراض تھی، اور فیاض سلطان نے بھی ان کی جانے پہ اعتراض اٹھایا تھا۔ جس طرح خان ولا سے خانم اور ارباز نے بے عزتی کر کے نکالا، ویسے ہی پورے مان اور عزت سے وہ انہیں یہاں سے معافی مانگ کے لے جائیں گے، ورنہ یوں وہ ڈی جے کو کبھی جانے نہ دیں گے۔ شہیر آخری لمحات تک نہ مانا، لیکن آفتاب کے سمجھانے پہ وہ چپ ہو گیا۔ ایک دن پہلے فضا کی رخصتی ہوئی تو اب ایک دن چھوڑ کے انابیہ کی رخصتی تھی۔ اس اچانک رخصتی پہ انابیہ کا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا، لیکن وہ ماں باپ کے فیصلے کے سامنے خاموش تھی۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ نکاح دوبارہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ بچپن کا ہوا نکاح اس کے ہوش و حواس میں نہیں آیا، اور نہ ہی وہ بالغ تھی۔ اب وہ مکمل ہوش و حواس میں شہیر سے دوبارہ نکاح کی خواہاں تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی صاحب کو بھی کل کے لیے بلوا لیا گیا تھا، جس پہ انابیہ دل سے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ میں تو بھول چلی، بابل کا دیس پیا کا خانولا پیارا لگے، فضا نے لہک لہک کے گایا تو انابیہ نے گھوری سے نوازا۔ آپ کو اپنے روم میں سکون نہیں؟ میٹھا سا طنز کیا گیا۔ ارے نہ پوچھو، بڑی مشکل سے آج کی رات اجازت لے کر آئی ہوں، صرف تمہاری خاطر اجازت دی انہوں نے، فضا نے احسان چڑھایا۔ واہ، ایک رات میں رنگ چڑھ گیا، انابیہ نے چھیڑا تو فضا کے گال گلابی ہوئے۔ ویسے آپ بڑی چھپی رستم، منہ دکھائی میں کیا ملا، بتایا ہی نہیں؟ ارے یار، ریڈیو پاکستان، میرا مطلب یہ ایم ایف نہیں ایف ایم دیا ہے۔ گلے میں پڑا ہارٹ شیپ میں گولڈ لاکٹ نکال کے سامنے کیا تو واو، بہت خوبصورت ہے۔ انابیہ نے دل سے تعریف کی، اور اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کافی رومانٹک کپل ہے آپ کا۔ انابیہ نے بستر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کچھ دن گزرنے دو، پھر تم سے پوچھوں گی کہ کون سا کپل ہے آپ کا بچو۔ فضا نے بھی حساب برابر کیا تو انابیہ چپ سی ہوگی۔ کیا ہوا؟ اب بول کچھ کیوں نہیں رہی؟ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ فضا، آپی، وہ خان ولا کے لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے تو نہ جانے کیا کریں گے وہ مجھے یوں اچانک شہیر کے ساتھ دیکھ کے، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ آپ تو لکی ہو، شادی کے بعد اپنا گھر ملا اور سب نظروں کے سامنے، تائی امی کتنا پیار کرتی ہیں آپ سے، اور نہ جانے میری ساس میرے ساتھ کیا کرے گی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ شہیر بھائی ہے نا، تمہیں اپنے ساتھ کھڑے پائے گی، پورے ففے کٹنی ہے تمہاری ساس۔ فضا نے اس کی بات کاٹتے کہا، پھر آپی اب میں کیا کروں گی؟ انابیہ نے بہت ہی تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس لیے پوری تیاری سے جاؤ میری بہن، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، شہیر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کرنا، معلوم ہے نا؟ ظلم سہنے والا بھی ظالم کا بھائی ہے۔ تم نے ڈٹ کے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، چاہے پھر سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ فضا نے اس کا برین واش کیا، اور انابیہ بھی اس کی بات سے سہمت ہوئی، اور اسے اس کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ انابیہ کو کافی ڈھارس ملی اور اس کی باتوں سے فضا نے اسے کافی حد تک سمجھا دیا تھا کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ مزید اس طرح اس سے باتیں کرتی رہی اور اسے حوصلہ دیتی رہی۔ فضا کی باتوں سے انا کافی حد تک خود کو سنبھال پائی تھی۔ اس نے فضا کو زور سے حق کیا، تھینک یو اپی، لو یو میری جان، اب سو جاؤ۔ فضا نے بھی اسے پیار سے چمکارا تو پیاری ساری سوچیں، ساری پریشانیاں وہ اپنے دماغ سے نکال لے، آنے والے وقت سے بے خبر پرسکون سونے کی کوشش کرنے لگی۔ انابیہ نے اپنے دماغ سے سارے خیالات کو جھٹ سے دھکا دیا اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ دل ملے بنا ہی ٹوٹ گئے، دل ملے بنا ہی ٹوٹ گئے، ہاتھ ملے بنا ہی چھٹ گئے، کھیل پہ کھیلے قسمت نے، یہ کھیلے قسمت نے۔ کنول برستی بارش میں رات کے وقت سنسان سڑک پہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ ہوش و خرچ سے بیگانہ وہ ایک جگہ زمین پہ بیٹھ گئی اور روتے جا رہی تھی۔ یار، بار بار رو من اکھیاں
بار بار رومن اکھیاں تینوں جو نہ ویکھ سکیاں، کھول لیاں اے یار قدرت نے، کھولیا اے یار قدرت نے، بار بار اے رومن اکھیاں۔ اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے وہ بارش سے مسلسل کانپتی، خود پہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کرب سے آنکھیں بند کرتی وہ بے اختیار آفتاب کو یاد کر رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے وہ اس کے سوچوں پہ پہرا دے رہا تھا۔ کٹا میں کیویں دن، کٹا میں کیویں راتاں، تیری سوں تیرے بن کے، تیری ہاں میں تیری ہاں، دس میں تینوں جیواں نہ مراں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال کس کو سنائے۔ اگر بلال کی خیر چاہتی ہو تو کل ٹھیک جمعہ کے بعد نکاح کے لیے رجسٹرار کے آفس پہنچ جانا، ورنہ بھول جانا کہ کوئی بلال اس دنیا میں بھی آیا تھا۔ ارسل نے اسے مکمل طور پر دھمکا چکا تھا۔ چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا، جگ سونا سونا لاگے رے، چھن سے ٹوٹے کوئی سپنا، جگ سونا سونا لاگے رے، کیوں 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 میرے ساتھ ہر بار میری ہی آزمائش کیوں؟ وہ اپنا دکھ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں پریشان اپنا درد وہ آنسوؤں کے ذریعے نکالے جا رہی تھی۔ کنول بے حد پریشان تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس سے بات کرے۔ انابیہ سلطان بنت فیضان سلطان، آپ کا نکاح 1 کروڑ سکہ راج الوقت حق مہر شہیر خان ولد ارباز خان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انابیہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ اسے تو شہیر سے دل و جان سے نکاح قبول تھا، لیکن اتنا زیادہ حق مہر؟ وہ پریشان ہوئی، پاس کھڑی فضا کو اپنی طرف ہلکے سے کھینچا اور پھر آپی کیا ہوا؟ مسکراتے ہوئے اس کے گھونگھٹ سے نیچے سے پوچھا گیا، اتنا زیادہ حق مہر کیوں؟ شہیر کی خواہش ہے اس لیے، تم پریشان مت ہو تو چپ چاپ نکاح کی اجازت دو، فضا نے دانت پیستے مسکراتے کہا، اور کچھ دیر میں ہی نکاح کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آفتاب نے شکر کا سانس لیا، اب اسے خانم کے دو بدو ہونا تھا۔ وہ دماغی طور پر ہر لحاظ سے تیار ہو گیا تھا۔ وہ سب سے باتوں میں مگن تھا کہ موبائل پہ عظمیٰ کی کال آتی دیکھ فوراً ایکسیکیوٹ کرتا باہر نکلا، جبکہ شہیر کی نظریں بار بار گھونگھٹ اوڑھے انابیہ پہ جا ٹک رہی تھیں۔ سچ شکر تھا کہ شامی خوش تھا، اس نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور وہ اپنی اس زندگی کے ساتھی کو ساتھ لے کر۔ مبارک ہو شہیر بھائی، شامی نے دل سے کہا تو شہیر نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ امید کرتا ہوں مجھ پہ اتنا بھروسہ تو ہے کہ اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرنے پہ کوئی دقت نہیں ہوگی، شہیر نے پیار سے کہا تو شامی نے اسے پھر ایک زور سے ہگ کیا۔ نہیں شہیر بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، ہرگز نہیں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ میری بہن میری جان ہے، لیکن آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے میں نے، بچپن سے لے کر اب تک کبھی کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا۔ جڑواں ہے میری، اس کی تکلیف پہ میں تڑپ جاتا ہوں۔ میں آپ سے بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میری بہن کا خیال رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ رکھیں گے خیال خود سے زیادہ، اس لیے کہ وہ آپ کی ہمسفر ہے، آپ کی شریک حیات، آپ کی روح کا ساتھی۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے اور وہ روئے گی وہاں اور آنسو میرے یہاں نکلیں گے۔ اس لمحے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے شہیر بھائی، کہتے ہوئے شامی کا لہجہ روند گیا۔ شہیر اسے گلے سے لگاتا ہوا، انشاءاللہ کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، شہیر نے پر زور لہجے میں کہتے ہوا آگے بڑھا۔ شامی کی محبت پہ شہیر نے اسے پھر سے گلے لگایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا کہ بہن سے اتنی محبت کا حق تو بھائی رکھتا ہی ہے۔ دوسرا وہ دونوں جڑواں تھے، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں زیادہ تڑپ اٹھتے تھے۔ کال پہ عظمیٰ کی ساری بات سنتے آفتاب کی رگیں تنی اور اس کا رونا ایک ایک آنسو آفتاب کے دل پہ گر رہا تھا۔ فکر مت کرو عظمیٰ، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس ہوں گا، مجھ سے وعدہ کرو خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تمہیں تکلیف دینے والے کو میں 8 آنسو رلاؤں گا، یہ ایک بھائی کا اپنی بہن سے وعدہ ہے، آفتاب نے سختی سے کہا۔ لالا، وہ آج نکاح کر رہے ہیں، روتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بستر پہ تھی اور اس کی پڑوسن جو کہ اس کی سہیلی بھی تھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا اور اس کی دوست اپنے بھائی کی مدد سے اسے ہسپتال لائی تھی۔
اب تھوڑا ہوش آیا تو فوراً آفتاب کو کال کر کے سب بتا دیا۔ گھر میں فی الحال کسی سے کچھ نہ کہنا۔ میں نے کہا نا میں بس تھوڑی دیر میں آیا۔ عظمیٰ کی ساری بات سن کے آفتاب نے لب پیچھے اور پھر وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ آفتاب کر رہے ہیں نا تو نہیں نا، فکر نہ کرو۔ آفتاب شیر خان کس وقت کیا کر جائے کوئی نہیں جانتا، بس تم فکر نہ کرو، میں بس ابھی پہنچا تمہارے پاس۔ آفتاب نے عظمیٰ کو بہت سا دلاسا دیا۔ فون بند کرتا وہ سعدی کو کال ملانے لگا۔ سعدی نے پہلی کال پہ ہی اٹھا لی اور پھر سعدی کو اپنا پلان بتاتا فون بند کرتا وہ واپس اندر کی جانب بڑھا۔ شہیر کو اپنی طرف بلایا۔ ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا ابھی کے ابھی۔ کیا ہوا آفتاب بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ بس ابھی جا کے پتہ چلے گا۔ آپ دونوں کی فلائٹ رات کی ہے تو میں ابھی نکل رہا ہوں، اس لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ سب سے اجازت لیتا وہ باہر نکلا، کیب کرواتا۔ اس وقت ایئرپورٹ پہ تھا۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی ایک فلائٹ تھی جس پہ وہ جا سکتا تھا۔ آفتاب شیر خان پیسے کے زور پہ ٹکٹ خریدا۔ اس وقت لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ اڑان بھرتے ہی وہ فوراً سے پہلے کراچی پہنچنا چاہتا تھا۔ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے کمل کی شبہ آنکھوں میں آن سمائی۔ کیا ہوا، تم اتنی بڑی دھوکہ باز نکلو گی؟ میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن تمہاری وجہ سے جو تکلیف میری بہن کو اٹھانا پڑی اس کا تو تمہیں حساب دینا ہوگا مس کمل، بس تم اپنی خیر بنا لو۔ آفتاب خان دل ہی دل میں پلان ترتیب دے رہا تھا۔ آئی ایم کمنگ مس کمل دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا۔ اس کی رگیں تنی تھیں، وہ بہت تیش کے عالم میں تھا۔ بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمل سامنے ہو، وہ ایک لمحے میں اسے شوٹ کر دے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا کیونکہ ابھی وہ اس وقت فلائنگ میں تھا۔ جیسے ہی میں یہ نکاح نہیں کروں گی جب تک بلال میرے حوالے نہیں کرتے، تم سمجھے تم؟ کمل نے بھی اسے دھمکایا۔ مسلسل ارسل کی کالز پہ کمل نے کال پک کرتے اپنی شرط سامنے رکھی، جبکہ ساری رات جاگتے اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ نکاح کے بعد تمہیں بلال ملے گا، سمجھی تم؟ ورنہ بھول جاؤ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارے پاس پچھتانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ارسل کی سخت گیر آواز کمل نے لب کاٹے۔ اور پھر اگر بلال کو کچھ ہوا؟ اس نے فکر مندی سے اس سے بات کی۔ ہیلو کال کٹ چکی تھی، ابھی وہ کال کر رہی تھی کہ اسے کال آئی۔ کہاں ہو؟ چھوٹتے ہی کمل نے پوچھا۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، پلیز کم بیک۔ کمل کا لہجہ ایک دم سے روندا ہوا تھا، وہ ہڑبڑا گیا۔ تم واپس آ جاؤ، جیسا چاہو گی ویسا کروں گی، لیکن ابھی میں مشکل میں ہوں۔ بلال کیا کروں؟ آگے کچھ سنتی ہوئی وہ آنسو ضبط کرتی آنکھیں میچ کی۔ نہیں ہٹ رہی اپنے مقصد سے، میں پورا کروں گی، لیکن بلال اسے میں اس مقصد کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتی، اس لیے پلیز بلال تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کیا کہہ رہی ہو یہ سب؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جانتی بھی ہو؟ کمل غصے سے بولی اور ایک دم سے۔ بلال میرے لیے اہم ہے، وہ بچہ ہے اور میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، سمجھی تم؟ کہتے ہی کمل نے کال کاٹ دی۔ سر پکڑ کے وہ وہیں کھڑی تھی کہ دوبارہ رات بھر سے بلال کا پتہ لگوا رہی تھی اپنے دو دوستوں کی مدد سے، لیکن کہیں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ آج وہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارسل خان، اس نکاح کو تمہاری بربادی نہ بنا دی تو میرا نام بھی کمل نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے تیار کر رہی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا کہ اتنے میں وارڈن نے کہا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ حیران ہوگی، وہ مرے قدموں سے باہر نکلی اور باہر نکلتے ہی سامنے کسی شخص کو کھڑا دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ارسل خان کا حکم ہے، اس شخص نے اس پاس آتے دھیرے سے کہا۔ کمل نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور لب پیچھے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ہوشیاری دکھائی تو نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، اس شخص نے وارن کیا تو کمل ہکلا کے رہ گئی۔ کمل خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ کمل کا دل بری طرح لرز رہا تھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ آفتاب سے مدد لے لے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ لیکن وہ عظمیٰ کا بھائی ہے، وہ بہن کی ہی سائڈ لے گا، میری کچھ سنے گا تھوڑی؟ بنا کچھ جانے وہ اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطان تھی کہ گاڑی ویران رستے پہ
دوڑنے لگی اور وہ خود ہی پریشان ہونے لگی کہ یہ کون سا راستہ ہے، یہ کون سا راستہ ہے۔ کمل نے آگے ڈرائیور کو دیکھتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے شخص سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کون ہو تم؟ کمل کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ منہ زبان بند کر کے رکھو۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ لاکڈ تھے۔ کمل نے اپنے اوپر پرسکون کرنا چاہا، لیکن فریش دماغ سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ شخص باہر نکلا اور کمل کی طرف دروازہ کھولا اور ایک دم سے کمل کو باہر نکالا۔ میم آپ اس طرف اندر چلی جائیں، آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائیں گے۔ وہ شخص بہت احترام سے بات کر رہا تھا۔ کمل خاموشی سے تھوک نگل کے حلق تر کیا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی وہ بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ خاموشی سے وہ گاڑی سے اتری اور اس اپارٹمنٹ کے دروازے پہ کھڑی اس شخص کو پلٹ کے دیکھا۔ چلیں، وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ اندر جاتے جاتے وہ اس کے پیر من برابر ہو رہے تھے۔ مین انٹرنس پہ ہی درخت تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک طرف راہداری جاتی تھی اور دوسری طرف سیڑھیاں۔ کمل نے پیچھے مڑے اس شخص کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس طرف۔ اس نے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ کمل مرے قدموں سے اس کے ساتھ چل دی اور پھر اس دوران ارسد کی پھر سے کال آئی۔ کمل کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ خیال پھر سے بلال کی طرف چلا گیا۔ کمل، ہائے اللہ، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا۔ وہ اس شخص نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کمل کے ہاتھ سے موبائل چپٹ کے اندر کی طرف دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کمل کو کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ کون ہو تم اور دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولو دروازہ۔ کمل نے اندھیرے میں ہی دروازہ پیٹا، لیکن جواب کچھ نہ ملا۔ دوسری طرف ندارد خاموشی تھی۔ وہ کچھ نہ کر سکی۔ پلیز دروازہ کھولو، وہ بلال کو مار ڈالے گا۔ یا خدا کی قسم، خدا کا واسطہ دروازہ کھولو۔ کمل روتی چلی جا رہی تھی اور وہی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی چلی گئی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی اور اسے رہ کے اس معصوم کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کتنا خطرناک انسان ہے، اس لیے وہ اسے پنگا نہیں لے رہی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ کس نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بے اختیار دکھتے سر کو تھاما اور پھر وہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگتی وہ نیچے بیٹھتی ہی چلے گی۔ کہاں ہے وہ؟ اپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھتے ہی سیدھی نظر سادی پہ گئی اور پھر سر بلیک روم میں دھیرے سے کہا گیا۔ آفتاب خان نے اس کی طرف جارحانہ انداز میں قدم بڑھائے۔ سر، یہ موبائل۔ سادی نے فوراً موبائل آفتاب کی جانب بڑھایا۔ آفتاب نے اس کا موبائل پکڑا اور پھر موبائل کو گھورا اور ایک دم سے کھول کے دیکھنے لگا۔ مجھے ارسل خان کی پل رپورٹ چاہیے اور پتہ لگاؤ ایسا کیا ہوا کہ جسے وہ بہن کہتا تھا اچانک اس سے نکاح کیسے کرنے بیٹھ گیا۔ وہ سادی کو ساری اپڈیٹ دیتا ہوا۔ سر، کاظم یہ کام کر رہا ہے، بس کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ سادی نے اسے ساری اپڈیٹ دی اور فوراً سے کہا تو آفتاب اسپات میں سر ہلاتا اس بلیک روم کی جانب بڑھا جہاں کمل تھی۔ وہ جو سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی دروازہ کھولنے کی آواز پہ چونکی اور فوراً سے اٹھی اور اٹھ کے سامنے شخص کو دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں قید کیا ہے مجھے؟ اور کمل نے سختی سے پوچھا۔ وہ دیکھ نہ سکی کہ اندھیرے میں آنے والا شخص کون ہے اور اسے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ روم میں اس قدر اندھیرا تھا۔ بھاری بوٹوں کی چاپ پہ کمل کی نظریں اس شخص کے چہرے پر پڑی جو باہر سے اندر آتے روشنی سے واضح ہوا تھا۔ سر، آفتاب، کمل نے زیر لب بڑبڑایا جبکہ دل کسی قیدی پنچھی کی طرح تڑپا تھا۔ وہ ایک قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی اور غصہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ بہت بڑی کھلاڑی ہو تم، داد دینی پڑے گی مجھے تمہیں۔ آفتاب اس کی طرف دھاڑا۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ آفتاب کے ہر لفظ پہ وہ ایک قدم پیچھے لیتی گئی۔ نہیں سر، ایسا نہیں۔ ایک بار بات۔ کیا بات؟ ہاں کیا بات؟ آفتاب ایک دم دھاڑا، غصے سے آگے بڑھتا اسے دیوار کے ساتھ پن گیا۔ کمل کا سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کے درد سے اس نے آنکھیں میچ لی اور اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔
تمہیں کیا لگا کہ تم میری بہن کا گھر برباد کرو گی اور آفتاب شیر خان چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے گا؟ امپاسبل۔ کمل کے گلے پہ آفتاب کی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمل کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ میری بہن پہ ڈھاکہ ڈالو گی تم؟ ہاں؟ اس وقت آفتاب شیر خان غصے اور طیش میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کا غصہ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے غصے سے خائف تھا۔ غصے میں اس کا دماغ معوق ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کمل نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور اس کا سانس اب بند ہونے کو تھا۔ آنکھیں بھی اب دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھی۔ آفتاب کی گرفت اس کی گردن پہ جتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کمل کی اتنی ہی کمزور، اور اگلے پل اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا نیچے گر گیا۔ اس کا سانس گلے میں جیسے اٹک ہی گیا تھا۔ آفتاب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جھٹ سے گرفت چھوڑی اور دیوار کے سہارے نیچے گرتی چلی گئی کہ آفتاب نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھتا گیا اور اسے باہوں میں اٹھا کے لے گیا۔ وہ کالی آنکھیں جو اسے پسند تھی، گہری کالی آنکھیں، وہ کالی آنکھیں وہ اس وقت اد کھلی تھی۔ آفتاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے دل کی دھڑکن کو کان لگا کے سنا، جو بہت مدھم چل رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ آفتاب تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اسے سانس دینے لگا۔ اپنی سانسیں قطرہ قطرہ اس میں انڈیلنے لگا، جبکہ دل تھا کہ بس دھڑکے جا رہا تھا۔ آفتاب جلد ہی جلد اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے جا رہا تھا، لیکن کمل میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اس کو جھنجھوڑا، لیکن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر اس کی اس طرح کی حرکت کیسے ہوگی؟ اٹھو، تم ایسے نہیں جا سکتی، ابھی تمہاری سزا باقی ہے، میرا دل توڑنے کی سزا ابھی باقی ہے۔ آفتاب اسے اپنے ہی دل کا غصہ نکالے جا رہا تھا۔ کہتے ہوئے آواز دھیمی پڑ گئی، آنکھیں نم ہوئیں۔ آگے ہوتے اس نے پھر سے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھائیں، لیکن کمل کو کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم لسنرز۔